کیا ہے قرآن اور کون ہے قرآن؟ سلطانوں کا سلطان ہے یہ قرآن، شانوں کی شان ہے یہ قرآن، بخشش کا سامان ہے یہ قرآن، جانوں کی جان ہے یہ قرآن، ایمان کی پہچان ہے یہ قرآن، رب کا فرمان ہے یہ قرآن، اللہ کا کلام ہے یہ قرآن، بلکہ ذوالجلال والاکرام ہے یہ قرآن، جنت کا کاروان ہے یہ قرآن، یاسین و رحمان ہے یہ قرآن، تو پھر آج انس کا عنوان ہے یہ قرآن، ہے یہ قرآن۔ السلام علیکم guys, this is Muhammad Anas Nadeem from Pakistan and this is my YouTube channel Baghdadiya TV. Today my topic is information of Quran. تو چلیں آئیں guys ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، قرآن۔ قرآن پاک کا آغاز 609 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ ہوا، اور اس کی تکمیل 632 عیسوی میں مدینہ المنورہ میں سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کے ساتھ تکمیل مکمل ہوئی۔ اس کا دورانیہ تقریباً 23 سال ہے اور اس کا حقیقی دورانیہ 22 سال اور 4 ماہ ہے۔ یہ تھا پوائنٹ نمبر 1۔ اب بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی جانب۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن پاک کا سب سے لمبا پارہ کون سا ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں، آیات کے لحاظ سے اور دوسرا ہے پیجز، صفحات کے لحاظ سے۔ ہم انشاءاللہ دونوں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم آیات کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ آیات کے لحاظ سے قرآن پاک کا سب سے لمبا پارہ 30واں پارہ اور سب سے چھوٹا پارہ 6واں پارہ ہے، یعنی ان کی آیات کم اور زیادہ ہیں لیکن پیجز اتنے ہی ہیں جتنے باقی پاروں کے ہیں۔ اسی طرح پیجز کے لحاظ سے، صفحات کے لحاظ سے، لائنوں کے لحاظ سے قرآن پاک کا سب سے لمبا پارہ 29واں پارہ اور سب سے چھوٹا پارہ پہلا پارہ ہے۔ 29واں پارہ سب سے لمبا پارہ ہے، اس کو پڑھنے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور پہلا پارہ سب سے چھوٹا پارہ ہے، اس کو پڑھنے میں وقت کم لگتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کی 3 آیات ہیں، تینوں آیات مل کر ایک رکوع بناتی ہیں، لیکن قرآن پاک کا ایک ایسا بھی رکوع ہے جس کی صرف ایک آیت ہے، یعنی قرآن پاک میں ایک آیت والا بھی رکوع موجود ہے۔ وہ کون سا ہے؟ پارہ نمبر 29 سورۃ المزمل کا دوسرا رکوع، اس کی صرف ایک آیت ہے۔ ادھر سورۃ الکوثر کی 3 آیتیں مل کر ایک رکوع بناتی ہیں، ادھر صرف ایک آیت ایک رکوع بناتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور ہمارے پیارے آقا مکی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی 4 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، قرآن پاک میں 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے، مسجد زرار، مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد قباء۔ پوائنٹ نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ فارسی زبان میں کیا گیا، البتہ اردو زبان میں قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا۔ اور جو بیسک انفارمیشن ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں وہ میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، 540 رکوع ہیں، 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ یہ تھی بیسک معلومات۔ زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت کی شب اور ایک نیا سورج جگمگائے گا، اور ایک نیا سورج جگمگائے گا۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔